قصہ حدیبیہ 6 ہجری۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکے میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان نہ لڑیں اور مسلمان کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اس صلح کو فتح قرار دیا، چونکہ یہ صلح آئندہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ اسی سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئیں، جن سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے سب کے دروازے بند کر دیے کہ اس میں گھس کر بیٹھ گئے اور اندر سے تیر اندازی کرتے رہے۔ آخر ایک ایک کر کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا، اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے۔ عمرۃ القضاء 7 ہجری۔ 6 ہجری میں جیسا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے شرط ٹھہری تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ان صحابہ کو بھی لیا جو اس صلح کے وقت موجود تھے۔ اس سال چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو سنایا جا چکا ہے کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکے کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد کو توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکے پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جان بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ کے باہر کچھ بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے۔ وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے اور بہت سے قتل ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے، ترجمہ:
خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی، پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراغی کے تنگ کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی، صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور یہ سال ختم ہو گیا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔